کہ قطر نے کمال کر دیا. خیر سعودی عرب نے بھی اس میں پہل کی ہے اور لیڈ سعودی عرب کر رہا ہے. میرے لیے جو حیرانی کی بات ہے، بات کر لیتے ہیں غزہ کی صورتحال کی. اسرائیل غزہ پر زمینی حملے کے لیے تیار ہے. فلسطینیوں کو آج رات تک شمالی غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا. صہیونی حکومت نے غیر انسانی دھمکی دیتے ہوئے کہا 11 لاکھ فلسطینیوں کے ساتھ اقوام متحدہ اور NGOs کے اہلکاروں کو بھی شمالی غزہ چھوڑ کر جنوبی غزہ منتقل ہونا ہوگا. اسرائیلی فوجی کیا حرکت کر رہے ہیں؟ خنزیر ہوتا ہے نا، سور خنزیر، اس کی جو چربی ہوتی ہے، یہ اپنی گولیوں کو اس چربی میں ڈال کے رکھتے ہیں رات بھر اور صبح نکال کے اپنی بندوق میں استعمال کر رہے ہیں. کہ اسرائیل کے جو انتہا پسند ہیں اور ان کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو دیوانے، جو جنونی انتہا پسند ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کا دائرہ بڑھے. فقہ طور پہ یہ جو حالات ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کی بات ہوئی، جنگ بندی کی بات کی گئی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں جو محاصرہ ہے اور محاصرے کی وجہ سے بنیادی اشیاء ضروریہ، ادویہ جب سے یہ جنگ چھڑی ہے اسرائیل کے خلاف، جو عالم اسلام کی مزاحمت ہے اس کو لیڈ کرنے والا ملک سعودی عرب، ایران بھی اس کے ساتھ مل کے، اور قطر نے تو کمال ہی کر دیا ہے. تو یہ سٹوریز میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے حوالے سے، اس ظلم کے حوالے سے کچھ ضمنی فلسطینی مسلمانوں پہ جو گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اس کو سور کے چربی میں رکھ کے پھر وہ گولیاں جو ہے وہ بندوق میں استعمال کی جاتی ہیں، مسلمانوں پہ جو ہے وہ برسائی جاتی ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ اس نفرت کا اظہار ہے جو اس صہیونی طاقت کے دل میں مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہے. یہ ہے ان کا حال اور کوئی نہیں بول رہا. مطلب مغرب کی بات کر رہا ہوں، اب تو خیر مغرب بھی بولنے لگ ہی گیا ہے، لیکن وہ طاقتیں جو واقعی اسرائیل پر اثر رکھتی ہیں وہ بات نہیں کر رہی ہیں. وہ نشریاتی ادارے بڑے بڑے وہ بات. کیونکہ ابھی تک کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک یہ ہے کہ جنگ کے جو پہلے 2-3 دن تھے اس میں کیا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پہ تصاویر پھیلی کہ جی وہ یوں پرندوں کی طرح اڑ کے آئے اور سمندر سے آئے اور انہوں نے گھس گئے، معصوم بے گناہ شہری نوجوان ڈانس کر رہے تھے، انہوں نے اٹھائی خواتین اغوا کر کے لے گئے، بوڑھی عورتیں لے گئے، بچے لے گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سے غصے میں یہ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب چونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ فوری طور پر سوشل میڈیا پہ تو وہ تصاویر وائرل ہوئی نا، لوگ یہ بھول گئے کہ 50 سال سے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر غزہ کی پٹی پہ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کیونکہ کنٹرولڈ بہت ہے، جو بھی ہے نا، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں، امریکن لابی کہتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے، آپ جب اس پہ بات کریں گے. ایجاد ہوا، بات یہ چھوڑو نا، یہ بات مجھے یہ جہاں ایجاد ہوا، جہاں کلاؤڈ ہے تو وہی اس کو کنٹرول بھی کرے گا نا. میں اور تم تو نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح یا تو آئی وش کے منصورہ میں ایجاد ہوا ہوتا تو میں خیر اب اس بات کو چھوڑو. میں ویسے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب تقریباً ہم 5ویں دن میں داخل ہونے والے ہیں. بالکل صحیح ہے. اسرائیل مستقل وحشیانہ بمباری کیے چلے جا رہا ہے اس چھوٹے سے ایریے پہ جو 365 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً 23 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے 13 لاکھ جو ہے وہ بچے ہیں، خواتین ہیں. میں ذرا یہاں پہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے ذکر کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں ایک ویڈیو میں آپ کے لیے ضرور دکھائیں. صاحب نے تذکرہ کیا ہے، دکھاؤ تو ذرا اسد دکھائیں آج کی ایک ویڈیو. ویسے تو بہت سی ویڈیوز وائرل ہیں، اور یہ جو نصرت صاحب نے بات کی ہے نا، سوشل میڈیا یہ ان کے کنٹرول میں. اور اگر آپ یورپ امریکہ میں اپنے دوستوں سے بات کریں تو ان کو اسرائیل والی پکچر جو ہے وہ زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. ارے یہاں پہ بھی حتیٰ کہ یار یہاں پہ بھی ہمارے ہاں بھی جو ٹویٹر پہ سارا دن پھیلتا رہا وہ تو یہی پھیلتا رہا. اور اس میں ایک اور ظلم ہے، ہم جو بے وقوف ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی اور دیکھیں اسرائیل پہنچ گئے، کیا کمال کی طرح ساڈے مجاہدین نے، یار یہ نادان دوست. اس وقت اسرائیل اس جنگ کو طوالت دینا چاہتا ہے. کتنی عجیب بات کر رہا ہوں میں، سمجھ میں نہیں آ رہی نا یہ بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی غزہ کی پٹی پر تم روزانہ کتنی بمباری کرو گے، اس طوالت کو کتنا بڑھائیں گے. مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے آہستہ شام مصر کو تو جواب دے دیا انہوں نے. کل کیا کیا، کل انہوں نے کیا کیا، کل رات کو انہوں نے خبر چلائی کہ جی لبنان سے حملہ شروع ہو گیا. اور
انہوں نے چلائی، ہم نے بھی چلائی نا یار لبنان کے جنوب سے ہم بھی تو بادشاہ کٹ پیسٹ لبنان کا جنوب جو ہے وہ اسرائیل کا شمال بنتا ہے. اب وہاں پہ انہوں نے وہی آٹومیٹک سسٹمز ہیں، وہ آئرن ڈوم والے، ادھر وہ سائرن بج گئے، ٹھیک ہے، لوگ پناہ گاہوں میں چلے گئے، ساتھ ہی ٹکر چلنا شروع ہو گیا، لبنان سے بھی حملہ شروع ہو گیا. ایک ٹینک نما گاڑی، میربے غالباً اس کا نام ہے، وہ انہوں نے تباہ ہوتی بھی دکھا دی. بٹ اٹ واز این ایکسرسائز. یہ انہوں نے سول ڈیفنس ایکسرسائز کی تھی خود کا. ان کا خیال تھا شاید یہ بات بھڑک جائے گی، کام چل جائے گا، نہیں ہوا. اس میں ان کا یہ چاہ رہے تھے اسرائیلی ڈیسپریٹ ہو کر کہ حزب اللہ حملہ کر دیں. ان کو پرووک کر رہے ہیں ویسے پچھلے 3-4 دنوں کر رہے ہیں نا، لیکن جو پہلا حملہ ہوا تھا منڈے والا، اس میں بھی اٹیک جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے کیا گیا تھا. کہ ایران اور ایرانی صدر اور ولی عہد صاحب نے جو بات ہوئی ہے سعودی عرب کی، غالباً ان دونوں ممالک نے یہ طے کیا ہوگا کہ جی ہم حزب اللہ کو یہ درخواست کریں گے کہ بھائی صاحب آپ اس وقت نہ کودیں، چل کریں. اس کے بعد اسرائیل کس منہ سے ہوگا؟ اور ان کی پریشانی کا تم اندازہ لگانا یہ جو آپ کو بلکتی ہوئی عورتیں دکھی ہیں، بچے پیمپر میں تو بچوں کی دیکھی نا، لیکن اس کو نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں اپنی سائڈ سے، کچھ نہ کریں بچے تو پھر کیا، اب کل پرسوں ترسوں اور آئندہ 10 دنوں تک تو اسرائیل مستقل نہیں کر سکتا نا، کہ یار اب تم نے کتنا بدلہ لینا ہے. یار آپ نے ایک بندہ مار دیا، فرض کرو اللہ معاف کرے میرے خاندان کا، میں نے جواباً تمہارے 20 مار دیے، اور کیا کرنا ہے بھائی؟ کھانا پینا، بجلی، ان کی ترسیل ممکن نہیں ہے. تو کیا اس اعلامیے پہ، عرب لیگ کے اعلامیے پہ آپ کو عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اسرائیل اس پہ کان دھرے گا؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1400 سے زیادہ فلسطینی گزشتہ چند روز میں ہلاک کیے جا چکے ہیں. زخمیوں کی تعداد 6500 سے زیادہ بڑھ چکی ہے. پچھلے 16 سال سے مشرق وسطیٰ کے بیانات کے باوجود اسرائیل کا غزہ کا محاصرہ جاری ہے. اس وقت اسرائیل کی بے ایمانہ بمباری سے نہ صرف بڑے بڑے اپارٹمنٹ بلاکس بلکہ مساجد، اسکول اور ہیلتھ کلینکس بھی سیف نہیں. اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیموں کے کارکن مارے جا رہے ہیں، اور اس وقت مزید بیانات سے حکومت اسرائیل پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا یہ فرمائیں اسامہ صاحب کہ عرب لیگ کا اجلاس ہو گیا، OIC بھی شاید اجلاس، ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، ہو جائے گا. سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو وزیر اعظم بھی ہیں وہ متحرک ہیں، مصر کے صدر سے اور ایران کے صدر سے، ترکی کے صدر سے وہ بار بار بات کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک تو انسانی ہمدردی کے تحت وہاں خوراک پہنچانے کے لیے، ادویات پہنچانے کے لیے، باقی ضروری اشیاء پہنچانے کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے رفاح کراسنگ کا. کیا عرب لیگ اور OIC مصر کو مجبور کرے گی کہ وہ رفاح کراسنگ کھول دے؟ ایک بات. دوسرا، OIC اور عرب لیگ کی قراردادوں سے یا کوششوں سے یا محمد بن سلمان کے جو ڈپلومیسی سے ہے، جنگ بندی پر آمادہ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کو؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اسرائیل کو کس چیز سے آمادہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس وقت وہ ممالک جو آج سے چند ہفتے پہلے تک اسرائیل سے بہتر تعلقات کے خواہاں تھے، جس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، کیا ان کے پاس واقعی ایک ایسی لائن آف کمیونیکیشن موجود ہے کہ اسرائیل نہ صرف ان کی بات سنے گا بلکہ اس پہ عمل بھی کرے گا؟ تو ایک تو بہت بڑا سوال یہ نگرانی ہے، جس کا میرا جہاں تک تجزیہ ہے جواب نفی میں ہے، کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ 3 لاکھ فوجوں کو الرٹ کر دیا ہے. اس کے